دعا زہرا کے والدین کی عزت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، بچہ بچہ پاکستان کے اندر ابھی اس ٹائم کہہ رہے ہیں. تو یہ کیا اس سوال نہیں اٹھتا کہ یہ عزت کے رکھوالوں نے کیا کر رہے ہیں، لوگوں کی ماؤں بہنوں کو میڈیا رلا رہے ہیں. آپ سے میرا ایک لیگل اس میں کویسچن ہے جو پہلے بھی ہم ڈسکشن کر رہے تھے، اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آغا صاحب کا بھی، رضوی صاحب، ناصر بھائی بھی ہیں، اور فیاض صاحب بھی ہیں. فیاض صاحب کو اسپیشلی ان کی ہمت کو آغا صاحب سلام ہے کہ جس قدر یہ پریشر میں ہیں اور جس قدر بہادری کے ساتھ یہ اس فیملی کی وہ کر رہے ہیں، ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. فیاض صاحب آپ جو بتا رہے تھے کہ اگر شریعت کورٹ میں اس کو، جیسے آغا صاحب نے ابھی بتایا، آپ نے بھی بتایا کہ نہ تو نکاح نامہ ہے، نہ بچی کی ایج ہے، نہ گواہان ہے، جو قاری کہہ رہا ہے جس کو انہوں نے کہا اس نے وہ کہہ رہا ہے میں نے پڑھایا ہی نہیں ہے. تو اس کو جب آپ شریعت کورٹ میں لے کے جائیں گے، اگر ہم لے جائیں تو کیا پہلی بات تو اس کو لے کے جا سکتے ہیں، اور دوسری بات پھر میں آغا صاحب سے یہ کروں گا کہ جب یہ ساری گراؤنڈز ہیں گراؤنڈ آف مکتب جعفریہ، کیا اس کو ہم نل اینڈ وائڈ شریعت کورٹ میں کر سکتے ہیں؟ جی، اس میں جو آغا صاحب نے بتائی ہیں وہ 3 چیزیں اس کو ہم شریعہ کورٹ میں بالکل لے کے جا سکتے ہیں. اور اس میں شریعہ کورٹ میں عمر کا جو ہے وہ جیسے آغا صاحب نے بتایا وہ نہیں ہے، کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے عمر وہاں پہ جو بالغ ہونے کی ہے وہ 9 سے 10 سال کے قریب کا ہی ہے، ایک میرا اندازہ ہے. اور اس میں بیسیکلی یہی ہے جو رشوت والی بات آغا صاحب نے اس میں بتائی ہے، علامہ صاحب نے، اس میں ایک تو چیز یہ ہے، اور دوسری سب سے اہم چیز جو ہے وہ ولی والی بات ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ نکاح نہیں ہو سکتا، مکتب جعفریہ میں نہیں ہو سکتا. جی نہیں ہو سکتا. تو اس میں ہم شریعہ کورٹ میں جا سکتے ہیں، اور وہاں پہ بھی جا کے ہماری اس میں، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جتنے بھی قوانین ہیں وہ پبلک انٹرسٹ کے لیے بنائے جاتے ہیں. تو اس میں بہت سارے لوگوں کے جو ہیں وہ جذبات اس میں اٹیچ ہو چکے ہیں، پوری دنیا کے لوگوں. تو یہ تو ایک طرح سے معاشرے کو برباد کرنے والی بات ہوگی اگر اس کیس کو عدالت جو ہے وہ ایک گنڈے کے ساتھ بھیج دیتی ہے یا اس میں ایسا کر دیتی ہے. تو یہ تو بہت سارے لوگوں کا جو ہے وہ معاشرہ، ایک پورا معاشرہ خراب کرنے والی بات ہے. جیسے آغا صاحب نے مثال دی کہ ایک واقعہ معاشرے کو برباد کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ طاہر صاحب ہیں. جی طاہر صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم شجاعت بھائی، بالکل آ رہی ہے. جی طاہر صاحب، میں اپنی بہت خوش قسمتی سمجھتا ہوں آغا صاحب، آغا ابو الحسن علوی صاحب، رضوی صاحب، فیاض رحمت صاحب اور امین ناصر امین بھائی. طاہر صاحب جو ہیں وہ اسی فیملی سے ہیں. دعا زہرا ہماری بیٹی ہے، اس فیملی سے ہیں. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طریقے سے آپ کو کنڈولینس دوں کہ اس پہ ہم کیا آپ کے سامنے ہم آپ کو کس طرح حوصلہ دیں. آپ بتائیں، آپ اپنا تعارف جیسے کروانا چاہیں آپ بتائیں ہمیں، اور پھر انشاءاللہ آغا صاحب سے مزید اس میں رہنمائی لیتے ہیں. جی جتنے بھی آپ کے پروگرام کے اندر شرکا ہیں، سب سے پہلے تو ان کو السلام علیکم. اور خصوصاً فیاض رحمے کا میں بڑا ممنون ہوں کہ فیاض رحمے نے جس طرح ہماری مدد کی ہے، اس جیسے انسان بڑے کم دنیا میں ہوتے ہیں. اور بے لوس مدد کی ہے، بغیر پیسوں کے لالچ میں مدد کی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، صحت دے، آباد رکھے. دیکھیں شجاعت بھائی، سب سے پہلے میں ایک چیز کہوں کہ دیکھیں ہمارے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب ہم کسی اور کے ساتھ یہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. اگر کسی کے دماغ کے اندر یہ ہے کہ اس کو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شیعہ بچی ہے اور یہ شیعہ کارڈ کھیل رہے ہیں، اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ کسی اور بنا پہ یہ کام کر رہے ہیں، تو بالکل اپنی دماغ کی سوچ سے یہ چیزیں نکال دے. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہوا، اور یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا، ہمارے علاقے میں، ہمارے کراچی میں یقین کریں روزانہ کی بنیاد پر ہمیں آ کے لوگ کم از کم 10 میں سے 3 خاندان، ہر 10 میں سے 3 خاندان آ کے کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو چکا ہے. اور یہ پورے پاکستان کے ساتھ ظلم ہے، دنیا کے ساتھ ظلم ہے، انسانیت کے ساتھ ظلم ہے. میں یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں. بالکل ایسا ہی بالکل ایسا ہی ہے. اور میں بھی بھائی کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ہمارے کزن ہے، کہ یہ بچہ تھریٹس کے باوجود مسائل کے باوجود یہ بچہ کھڑا رہا. اور اس بچے نے جتنی ہمت دکھائی، میں کہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں اگر کوئی واقعی کوئی ایگزامپل سیٹ کی ہے بلا خوف، بغیر کسی اس مقصد کے، تو مہدی نے سیٹ کیا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں اگر ہم تو یہ چیز سوچتے ہیں کہ کسی بھی فقہ سے تعلق ہو، چاہے وہ مسلمان ہو
یا نہ ہو. فقہ کو انسانیت ہے، انسانیت بات کی یہ بات ہے. کرتے ہیں، انسانیت کی بات کرتے ہیں کہ اگر انسانوں میں سے کسی کی بھی بچی کے ساتھ، چاہے وہ ایج فیکٹر کوئی بھی ہو، دیکھیں اس وقت 16 سال 18 سال 14 سال 12 سال کی بات نہیں ہے، کوئی بھی ایج ہو، ایک باپ اپنے نازوں سے بچی کو پالتا ہے اور ایسے بندے ورگلا کے اٹھا کے زبردستی اس کو لے کے جاتے ہیں اور اس کی وہ کنڈیشن کر دیتے ہیں کہ وہ ہمیں جو اندر کی رپورٹس ملی ہیں اس کے مطابق اس کو انجیکشنز لگائے جا رہے ہیں، اس کو آئس کا نشہ دیا جا رہا ہے اور وہ اس قدر اس کو جی اس کو اس قدر خوف میں رکھا جا رہا ہے کہ اگر وہ چیز اب یو بلیو کہ یہ بچی اپنے باپ سے اتنا پیار کرتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کو یہ کہا گیا کہ اگر تو نے ایسا کیا تو تمہارے باپ کو مار دیا جائے گا. آپ یقین کریں ہمارے پاس ایسے پروف جو کہ ہم انشاءاللہ 1-2 دن میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کے پروگرام کے اندر شیئر کریں گے. فیاض رحمے صاحب جانتے ہیں انشاءاللہ اور ہم قریب پہنچے ہوئے ہیں. ہم دن رات ایک کر کے اس کام کو لے کے جا رہے ہیں اور اس کو ایگزامپل کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. میں آپ نے جیسے ابھی کہا کہ اس کے 100% پروف ہیں. جیسے وہ ایک بندہ سامنے آیا، وہ سفید کپڑوں والا کا، وہ بتا رہے کہ اس کی بیوی کو خلا دلوا دی، اس نے 3 بیٹیاں غائب کر دی اس ظالم نے اور اس درندے نے، شیطان نے. تو یہ تو ہمارے سیدھی سی بات ہے، ہمیں تو یقین کریں وہ موقع نہیں ہاتھ میں آ رہا کہ اس طرح کے ظالمین کو، شیطانوں کو ان کے اس تک پہنچائیں، ان کے خدا ان کو ان کے اپنے انجام تک پہنچائے کہ یہ لوگ. اور یہ 100% ممکن ہے کہ وہ بچی کو تھریٹ کر رہے ہیں، اس کو جان کی دھمکی دے رہے ہیں، اس کے خاندان کی عزت برباد کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں، اس کو نشے دے رہے ہیں. یہ 200% پاسبل ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں ڈاکٹر صاحب ہم نے کافی تک آج ہی میری طاہر بھائی سے اس بارے میں بات ہو رہی تھی جی اس میں ہم نے کافی حد تک ورک کر لیا اور اس میں اگلے کوئی 1-2-4 دن میں اللہ تعالیٰ اس میں کوئی بہتری کرے گا اور ہو سکتا ہے کافی چیزیں اس میں سامنے جو ایک ایویڈنس بن کے آ جائیں. وہ ابھی ہم یہاں پہ نہیں کرنا چاہتے. تو یہ آپ 2-4 دن میں دیکھیں گے. یہ صرف ہوا میں بات نہیں، ہمارے پاس ایک پراپر اس کے ایویڈنس ہیں اس چیز کے جو ہمیں یہاں پہ ملے ہیں کہیں میں سے. جو دیکھیں ہمیں سب کو خطرہ ہے اور یہاں پہ ہمارے چینل پہ چھوٹی سی نحیف آواز ہے، لیکن میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں رامے صاحب کا، آغا صاحب کا اور اسپیشلی طاہر بھائی کا جو کہ چچا ہیں بچی کے، دعا زہرا کے چچا ہیں. یہ میں یقین کریں میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میری زبان نہیں میرا ساتھ دے رہی کہ میں کس طرح آپ کو وہی تعزیت پیش کروں اس ظلم کے اوپر اور بربریت کے اوپر. اور ہمیں اپنی بھی بے بسی کا احساس ہوتا ہے. یقین کریں مجھے یہ بتائیں، مجھے یہاں پہ کچھ لوگوں نے سوال بھی کیا ہے کہ اس سے بچی کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جس طرح کا گینگ ہے یہ بچی کو ملک سے باہر نکال دے. اس کے اوپر کیا ہم کر سکتے ہیں؟ جی اس کے اوپر اسی لیے تو ہم یہ کورٹ سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ بچی جو ہے اس کو اسٹیٹ گارڈین اپوائنٹ کر کے جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا اس کو کسی شیلٹر ہوم یا چائلڈ پروٹیکشن جو بیورو ہے ادھر بھیج دیا جائے. اور جو اس سے پہلے جج صاحبان تھے سندھ ہائی کورٹ کے، انہوں نے تو بارڈر سیل کروا دیے تھے. انہوں نے تو ایف آئی اے کے ذمہ یہ معاملہ لگا دیا تھا کہ بارڈر ٹو بارڈر نگرانی کریں، کہیں بچی کو آؤٹ آف کنٹری شپ نہ کر دیں. اور انہوں نے تو اسی لیے اس کو انوالو کر لیا تھا ایف آئی اے کو کہ یہ ہیومن ٹریفکنگ کا معاملہ ہے. اور وہ 2 ججز جو ہائی کورٹ کے تھے انہیں مجھے بتائیں کہ وہ انہوں نے بغیر کسی اسیسمنٹ کے اتنا بڑا آرڈر جاری کر دیا. جی تو ہمیں تو یہی خطرہ نظر آ رہا ہے. اور بار بار کافی سارے دوستوں نے مجھے میسج کیے ہیں، ہمارے چینل پہ میسج کیے ہیں کہ کس طرح ہم کیا لیگل کاروائی کر سکیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس عدالت کے مجھے ان کے اوپر وہ نہیں آتا کہ اس گینگ کے حوالے بچی کو آپ والدین کے حوالے نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور مہدی صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ میرے حوالے نہ کریں، آپ اس کو ایک نیوٹرل پلیس میں رکھیں. لیکن ان کے پاس بھیجنے کا کیا تک بنتا ہے کہ جس میں بچی کی سیفٹی کا مسئلہ ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کو سائیکولوجیکل وہی آئس کے نشہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں 100% پاسبلٹی ہے. تو اس کو ہم کیسے میک شور کروا سکتے ہیں؟ ان ساری چیزوں کو اس کے اوپر لیگل ایکٹ ہونے چاہیے. کہ میرا تو خیال ہے کہ اس میں سر اس میں اصولی طور پہ جب نام شامل کروائیں. جی اس میں سر اصولی طور پہ جب بچی ریکور ہوئی تھی، بچی کا جو پراپر ایک میڈیکل ٹیسٹ یہ منشیات کے حوالے سے بھی ہونا چاہیے تھا بالکل کہ پتہ چل سکے اور اس میں کم از کم یہ اس کا بچی کا
51 डेज के बाद बच्ची रिकवर हुई है, तो ये 51 डेज का एक ओवरव्यू लिया जाता, ये कितनी देर से इसको ड्रग वगैरह दिया जा रहा है। जी, और मेडिकल एक्सपर्ट होने के तौर पे मैं आपको यही बता रहा हूँ कि बच्ची का टेस्ट ये नहीं होना चाहिए था कि उसकी एज क्या है, उसका टेस्ट ये होना चाहिए था कि वो फिजिकली फिट है या नहीं, उसको कोई इंजरी तो नहीं है, उसको कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, उसको कोई तशद्दुद के निशानात तो नहीं है, ये टेस्ट होता है। और इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ECL वगैरह में अब जब हम इसमें जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें हम ये प्रे करेंगे कि ECL वगैरह में इनके नाम डलवाएंगे, और उसमें हमारा ये एक जो शेल्टर होम वाली बात है ये भी हम इस पे भी करेंगे। और सबसे अहम चीज है कि ये जो बर्थ सर्टिफिकेट और ये फिर उधर ही बात आ जाती है, ये सिंपली एक आईओ ने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इन सारे डॉक्यूमेंट्स की नाजरा से वेरिफिकेशन करवानी थी, और वेरिफिकेशन करवा के उसने एक रिपोर्ट बना के